مختصر سی تسبیح ہے، زیادہ لمبی تسبیح نہیں، جیسے جناب فاطمہ الزہرا کی تسبیح ہے۔ تسبیح ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے، اور اس کا ذکر مفاتیح میں بھی ہوا ہے، بہار الانوار میں بھی ہوا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ جو میری تسبیح پڑھے میں وعدہ کرتا ہوں کہ 1000 دنیا کی بلائیں دور ہوں گی، برزخ اس کے لیے آسان ہو جائے گی کیونکہ وہ ایمان پہ مرے گا، اور جنت میں 1000 درجات بلند ہوں گے۔ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ رسول کی لائی ہوئی نماز نہیں ہے، حسین کی بچائی ہوئی نماز۔ جناب زینب کا جملہ ہے ما رأیت الا جمیلا، جب پوچھا تھا جناب زینب سے ابن زیاد نے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو جناب زینب نے کیوں کہا کہ میں تو صرف حسن دیکھتی ہوں، ہمیں جبکہ کربلا میں خون نظر آتا ہے، لاشیں نظر آتے، زینب کا عرفان فکر اتنی بلندی پہ تھا کہ وہ حسن نظر آ رہا تھا۔ انشاءاللہ اس پہ مسلسل 2 مجلسوں کی ضرورت ہے، آخر میں انشاءاللہ اس پہ ہم تبصرہ کریں گے، کیونکہ مودت ہمارا ٹاپک ہے، اور یہ مودت کی منزل ہے جناب زینب کی۔ مودت اور محبت میں بڑا فرق ہے، محبت دنیا کے لیے ہے، آج ہے کل چھوٹ سکتی ہے، آج محبت ہو گئی کل دھوکہ ہو گیا، آج مطلب آیا۔ دیکھیے محبت کی الگ الگ قسمیں ہیں، محبت کی الگ الگ قسم، مودت کا تعلق آخرت سے۔ مولا کے لیے بڑی فضیلت نہیں ہے کہ خدر خیبر کو کاٹ دیا، ارے جو کلے یا اجدر کو بچپن میں چیر سکتا ہو، جوانی میں اگر مرحب کو پچھاڑ لے، کون سی بڑی بات ہے؟ یہ فضیلت نہیں ہے، فضیلت وہ ہے جو مولا دکھانا چاہتے ہیں، ایک فکر دینا چاہتے ہیں مولا۔ دیکھیے کبھی بھی جب مجھ پہ کبھی فائنینشیل کرائسس ہوتی ہے تو میں اس حدیث کو مولا کی جو کہ نہج البلاغہ کی ہے، اور نہج البلاغہ ہمارے درمیان میں کردار سازی کی ایک کتاب، اسٹینڈرڈ آف لائف کو کہتے ہیں نہج البلاغہ۔ مولا اس میں کیا پیارے جملے، دیکھیے ایک لفظ بھی امام کا انسان کی پوری کیریکٹر کو بدل سکتا ہے۔ مولا کے پاس جناب فاطمہ آئی، یا علی بچے 2 دن سے فاقے میں، کچھ کما کے لے آئی، کہ اچھی بات ہے جاتا ہوں۔ مزدوری کے لیے گیا، صبح سے لے کے شام تک مزدوری کی تو 7 درہم ملے، کتنے؟ 7 درہم ملے۔ 7 درہم لے کے علی اپنے گھر کی طرف چلے، آپ ہیں نا میرے ساتھ؟ جب مولا اپنے گھر کی طرف چلے تو بڑے خوش، حسنین کے لیے روٹی بنے گی۔ دیکھیے کون جو اگر چاہے تو چاند اتر کے آ جائے، 2 ٹکڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، زمین پہ اتر کے آ جائے، جو چاہے تو سورج اتر کے آ جائے، جو چاہے تو پوری کائنات کو سونے کا بنا دے، کیونکہ ایبسولوٹ اتھارٹی کو علی کہتے ہیں۔ ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ نے سب کچھ علی کو دیا، لیکن مزدوری کس کے لیے کی؟ ہمارے لیے، تاکہ میرے یعنی جو چاہنے والے ہیں مزدوری کرتے ہوئے شرمائے نہیں، اس لیے کہ کام کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کام ہے۔ تو اب مولا نے 7 درہم کمائے، مسکراتے ہوئے آ رہے تھے، سامنے سے سلمان آ گئے۔ مولا 2 دن سے کچھ کھایا نہیں، علی نے 2 درہم دے دی۔ دیکھیے فکر دیکھیے علی کی، حقیقتاً جو فضائل علی وہ بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھوں گا اس میں آپ کتنا بولو گے۔ اب مولا نے 2 درہم دے دی، سلمان نے رکھ لی، اب بچے کتنے؟ 5 درہم۔ اور تھوڑا سا آگے بڑے ایک فقیر نظر آیا، مولا غریب ہوں مسکین ہوں، اسے 2 درہم دے دیے، بچے کتنے؟ اور آگے بڑے ایک یتیم نظر آیا، مولا یتیم، فوراً علی نے 2 درہم دے دیے، بچا کتنا؟ 1 درہم، اس کا آٹا خریدا، چلے۔ سلمان نے کہا مولا سب کل کی فکر کرتے ہیں، آپ کی جیب میں 10,000 ہیں تو آپ کیا 10,000 آج خرچ کرو گے؟ نہیں، آج 500، کل 500، ترسوں 500، پرسوں 500۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ میں زندہ رہوں گا۔ کیا فکر میرے مولا دے، آپ کو یقین ہے کہ میں زندہ رہوں گا، جبکہ پل کی خبر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر سنیتا کارڈیولوجسٹ، بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ، اوپن ہارٹ سرجری کر کے آ کے کیس شیٹ لکھ رہی تھی، گر گئی، ختم ہو گئی۔ کسی کو پتا نہیں کب موت آ جائے۔ مولا نے کیا کہا؟ مولا کے جملے سنیے جو زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ دیکھیے ہر انسان کو کل کی فکر ہوتی ہے، لیکن مولا کیا کہتے ہیں؟ میں کیسے اس خدا پہ شک کروں جو آج تک کھلایا کل نہیں کھلایا۔ ہم 60 سال کے ہو گئے جو 60 سال تک کھلایا ہے، کیا کل نہیں کھلائے گا؟ ہم 50 سال کے ہو گئے جو 50 سال کھلایا ہے، وہ کیا کل نہیں کھلائے گا؟ یہ ہے علی، فکر بدل دے انسان کی۔
ایک جملہ انسان کو چینج کر سکتا ہے، ورنہ انسان دوڑتا رہتا ہے دولت کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے، اتنا دوڑتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اور مولا کائنات کا ہر لفظ انسان کو چینج کر سکتا ہے۔ کوفے کے مسجد میں جو جا چکے ہیں آدمی دیکھ چکے ہیں کہ دقۃ القضاء ایک جگہ ہے جہاں مولا کائنات بیٹھتے تھے، بیٹھ کے انصاف کیا کرتے تھے، لوگ فریادی آتے تھے، تو جب مولا بیٹھ کے انصاف کر رہے تھے ایک صاحب کو اعتراض ہوا کہ یا علی اب تک جو بیٹھتے تھے تخت پہ بیٹھتے تھے، آپ زمین پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اسٹیٹس کا تو خیال رکھنا چاہیے، کم سے کم کرسی پہ بیٹھ جاتے۔ کیا جملہ میرے مولا نے کہا کہ میں زمین پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ یہ ہے فضائل علی، جو آدمی کی فکر بدل دے، جو آدمی کی سوچ بدل دے، جو انسان کو ٹوٹل چینج کر دے، اسے علی کہتے ہیں۔ ہم نے میرے مولا کو ایک پہلوان کی شکل دے دی ہے، اسے ہٹ کے بھی تو دیکھیے، ارے مرحب اندر کیا چیز ہے علی کے سامنے، جس کی تلوار 7 نسلوں تک دیکھے، اس کی آنکھیں کہاں تک دیکھتی ہوں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد نماز اور قرآن کا اس سے اچھا ڈیفینیشن کہیں نہیں ملتا۔ مولانا سے کسی نے پوچھا نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں بولتا رہوں وہ سنتا رہے، میں بولتا رہوں وہ سنتا رہے، میں بولتا رہوں وہ سنتا رہے، تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ اور جب میرا دل چاہتا ہے وہ بولتا رہے، میں سنتا رہوں، وہ بولتا رہے، میں سنتا رہوں، تو قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ اب بتائیے کیا قرآن سے اور نماز سے محبت نہیں ہو جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ علی وہ ہے جو فکر چینج کر دے انسان۔ بعد میں مولا کے کوٹیشنز لے کے لوگوں نے کتابیں بنا لی، اپنے نام کر لیا، لیکن پتا چل جاتا ہے کون کہاں تک بول سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے اور محمد رسول اللہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا بچہ جب روتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کھانستا ہے تو ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، حکیم کے پاس دوڑتے ہیں، لیکن ماں باپ کھانستے ہیں تو نیند خراب ہوتی ہے۔ دیکھیے کڑوی سچائی یہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں ماں باپ سے نہیں کرتے؟ تو جناب رسالت مآب نے اس وقت جبکہ جینالوجی اسٹڈی نہیں تھی، کیا کہتے ہیں، آدم کی اولاد تھی، ونسے میں محبت مل گئی، خون میں محبت آ گئی، فطرت میں محبت آ گئی، نیچر میں محبت آ گئی۔ آدم کے ماں باپ نہیں تھے، اس لیے کہا کرو۔ جہاں ہو جاتی ہے محبت، کرنے کا حکم نہیں آتا ہے۔ اسلام نے جہاں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہیں کہا جنت کے دروازے کی کنجی باپ کے ہاتھ میں، کیونکہ باپ ایک عجیب مخلوق اللہ نے بنائی ہے جو ریسپانسبلٹی فیل کر۔ ایک باپ 10 بچوں کو رکشہ چلا کے پال لے گا، لیکن 10 بچے مل کے ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ آج کل کا کلچر ایسے ہو گیا کیونکہ میڈیا برباد کر رہا ہے۔ ایک نگاہ رکھنا ضروری ہے کہ بچے دیکھتے کیا ہے، سنتے کیا ہے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کیوں؟ اس لیے کہ نسلوں کو آگے بڑھانا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کے رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرا باپ میرے کمائے ہوئے پیسوں کو مجھ سے پوچھے بنا نکال لیتا ہے اور خرچ کر دیتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اتنی محنت سے کماتا ہوں، وہ پوچھتا بھی نہیں، نکال دیتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا اچھا بلاؤ اس کے باپ۔ ایک صحابی گئے، رسول اللہ نے بلایا، خیریت تو ہے؟ کیوں بلایا؟ کیا تیرے بیٹے نے شکایت کی؟ کیا شکایت کی؟ کہ تو بغیر پوچھے پیسے نکال لیتا ہے۔ صدمہ ہوا باپ کو، کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، بیٹے نے بلایا جاتا ہوں۔ راستے میں کچھ اشعار کہے، شاعر تھا، اشعار گنگناتے ہوئے آ گیا۔ ادھر جبرائیل رسول کے پاس پہلے آ گئے۔ دیکھیے باپ کا مرتبہ کیا کا کیس بعد میں سالو کرنا، پہلے وہ اشعار سننے کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ کیا پریکٹیکل اشعار اس نے کہے کہ قدرت ہل کے رہ گئی، اللہ اکبر، قدرت ہل کے رہ گئی، اللہ اس پہ اتنا مہربان ہو گیا کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی اور اگلے پچھلے سارے رشتہ داروں کو جنت اس کے نصیب میں لکھ دی۔ پہلے اشعار سنیے۔ اب آیا وہ شخص، رسول اللہ نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر سینے سے لگایا، بیٹا دیکھ رہا ہے، میں تو شکایت لے کے آیا تھا، یہ رسول اللہ کو کیا ہو گیا؟
کھڑے ہو کے سینے سے لگائے، کہا شکایت کی بات کیا فیصلہ تو بعد ہوگا، پہلے وہ اشعار تو سناؤ۔ کون سے اشعار؟ جو تم راستے میں کہتے آ رہے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ابھی میں نے کسی کو سنایا نہیں، میں نے بس کہا ابھی میں خود لکھا نہیں ہوں۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ جبرائیل نے خبر دی اللہ نے تیرے اشعار کو بہت پسند کرا، بہت سراہا۔ اشعار سنا۔ اس نے کہا کہ اشعار کیا ہے؟ میری آپ بیتی میں نے اشعار میں کہی ہے۔ کہا کیا کہا؟ اب اس نے اشعار سنانے شروع کی، جس کا موضوع کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عربی میں اشعار تھے۔ اب وہ کہتا ہے بیٹا آج تو اتنا پرایا ہو گیا، میری شکایت، اپنے باپ کی شکایت عالمین کے رسول سے کر دی، اتنی بڑی شخصیت کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ معرفت دیکھی، چھوٹی چھوٹی باتیں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے ڈائریکٹ کہہ دیتا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں پھر تیرے پیسوں کو چھونا اپنے پر حرام کرا دیتا۔ بیٹا تو نہیں جانتا، تو جوان ہو رہا ہے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، تیری کمر سیدھی ہو رہی، میری کمر جھک رہی ہے، تو دیکھ سکتا ہے میں دیکھ نہیں سکتا، تو محنت کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا، تو مختار بنتا جا رہا ہے میں مجبور بنتا جا رہا ہوں۔ بیٹا تجھے نہیں پتا میں ایک مزدور آدمی تھا، میں بوجھا اٹھا کے یعنی بوریے اٹھا کے کماتا تھا، اور اتنا ہی کماتا تھا جتنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ ایک دن دھوپ کا وقت تھا تو بھی میں جب بھی گھر آتا کچھ نہ کچھ چیز، کیونکہ تو انتظار کرتا میرا بابا آئے گا کچھ ٹافی لائے گا، مٹھائی لائے گا، اور میں تجھے دیکھ کے ساری تھکان بھول جاتا، میں تجھے دیتا تو خوشی سے کودنے لگتا تو میری ساری تھکان دور ہو جاتی۔ ایک دن میں بڑا پیاسا تھا اور میں کچھ پیسے، اس دن مجھے بہت چھوٹی سی مزدوری ملی تھی، میں وہ لے کے آ رہا تھا۔ میرے لال میرا دل چاہا کہ سامنے کچھ مشروب مل رہا تھا پی لوں، کیونکہ بہت پیاسا تھا۔ پھر یاد آیا تیری آنکھوں میں مایوسی آ جائے گی اگر میں مٹھائی تیرے لیے نہ لوں، لہذا میرے بچے میں نے پیاس کو برداشت کیا، تیرے لیے میں نے کچھ پھل خریدے، کچھ فروٹ خریدے، اور راستے بھر سوچ سوچ کے چل رہا تھا میرا بچہ دیکھے گا کتنا خوش ہو جائے گا، اور جیسے تو نے دیکھا خوش ہو گیا تو میری پیاس مانو چلی گئی۔ بیٹا اچانک تجھے جب سے تو کمانے لگا ہے تیرے میں بدلاؤ آ گیا ہے، تو یہ کیوں نہیں سمجھتا میں وہی باپ ہوں جس کا تو انتظار کرتا تھا؟ بیٹا تو میرے پڑوسی سے بہت عزت سے بات کرتا ہے جو کہ میری عمر کا ہے، جبکہ تو مجھ سے بیزاری سے بات کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ چل باپ نہ سمجھتا پڑوسی سمجھ کے بات کر لیا کر۔ بیٹا کم سے کم پڑوسی نہیں سمجھتا تو نوکر سمجھ کے دو وقت کی روٹی مجھے دے دیا کر، مجھے تیرے پیسے نکالنے کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے کہ میں بیمار رہتا ہوں، مجھے دوا کی ضرورت تھی، میں نے ان پیسوں سے دوائی خریدنا چاہی، لیکن بیٹا اگر تیری خوشی نہیں ہے تو میں اب سے پیسے نہیں نکالوں گا۔ رسول اللہ رونے لگے، جتنے افراد تھے صحابی سب رونے لگے۔ رسول اللہ نے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو اور تیری ساری کمائی تیرے باپ کی، اس کو حق ہے کہ تجھے پوچھے بنا تیرا پیسہ خرچ کرے، کیونکہ آج تیری پہچان تیرے باپ کی وجہ سے، تیری کمائی تیرے باپ کی وجہ سے، تیرا وجود تیرے باپ کی وجہ سے، اور یاد رکھ لے اگر باپ کی آنکھ لگ گئی تو تیری نمازیں بیکار، تیرے روزے بیکار۔ تو سارے محترم یہ اسلام ہے، لیکن یہی محبت چاہے وہ باپ کی ہو یا ماں کی ہو اگر مودت میں بدل جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ چاہتا ہے کہ ان سے مودت کرے، محبت نہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ایک لگاؤ ہوتا ہے، جہاں مودت آتی ہے قربانی آ جاتی ہے، قربانی آ جاتی ہے۔ عمار ابن یاسر یہ وہ ہیں جو اس زمانے میں اسلام لائے تھے جب اسلام لانا ایک چیلنج تھا، لوگ مار ڈالتے تھے، قتل کر دیتے تھے، وہ بھی خاص کر اگر کوئی کسی کا غلام ہو۔ جناب عمار غلام تھے، یاسر کے بیٹے تھے، باپ بھی غلام، ماں سمیہ وہ بھی کنیز تھی، تو ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ لیکن جب وہ گزر رہے تھے رسول اللہ کو بولتے ہوئے سنا کہ اللہ وہ ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جو غذا کو پیدا کیا۔ اب یہ سنتے چلے گئے، اس کے بعد انہیں لگا کہ واقعا یہ ان کے الفاظ میں جادو ہے۔ رسول اللہ کے پاس آئے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے؟ کہا اسلام۔ کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب کلمہ پڑھ لیے عمار، جب واپس آئے تو پتا چلا ابو سفیان کو کہ عمار نے کلمہ پڑھ لیا۔ کل لے کے آؤ عمار کو، قید کر کے بالکل چوراہے پہ، چورستے پہ، مارکیٹ پلیس میں کہا کہ اب کیا کہتے ہو؟ کہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس وقت اتنا ہی کلمہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ نہ محمد رسول اللہ آیا تھا، نہ علی ولی اللہ آیا تھا، لیکن دیکھیے ایمان کے بعد اس پر قائم رہنا کتنا ضروری ہے، اور قائم رہنے والے کیسے گریٹسٹ پرسنالٹیز تھے۔ انشاءاللہ ایک ایک مجلس میں ایک ایک کیریکٹر کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ایک سال بات پڑھے پر محمد جناب عمار سے کہا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ، کیا یہ ہو نہیں سکتا؟
کہا کہ تو غلام ہے؟ کہا ہوں غلام. مار ڈالیں گے. کہا یہ جسم غلام ہے لیکن میری روح محمد مصطفیٰ کی غلام ہے. علی مرتضیٰ کا چاہنے والا ہو. جو کچھ کرنا ہے کر لو اس جسم کے ساتھ. اتنا مارا گیا کہ ایسے نہیں مانو گے, تمہارے سامنے ہم تمہارے ماں باپ کو کاٹ ڈالیں گے. ادھر ماں نے کہا بیٹا مجھے فخر ہے کہ تو مسلمان ہے, میں بھی مسلمان بنتی ہوں. باپ نے کہا میں بھی مسلمان بنتی ہوں. جو اتنا بہادر بناتا ہے. تو ایک مرتبہ جناب عمار نے فخر سے ماں باپ کی طرف دیکھا اور ابو سفیان کی طرف دیکھا. اب تو کیا کرے گا؟ کہا دیکھ ہم کیا کرتے. ایسا نیزہ مارا گیا جو ماں کے پھسلیوں کو توڑتا ہوا دوسری طرف. اب کیا کہتا ہے عمار؟ کہا لا الہ الا اللہ. ماں نے کہا بیٹا میں تجھے دعا دیتی ہوں, اللہ تجھے اسلام پہ ایسے ہی قائم رکھے. فکر نہیں کرنا بیٹا, آج نہیں تو کل ہماری موت تھی, ہم بوڑھے ہو چکے. اپنے اسلام کو جوان رکھنا. ایک مرتبہ باپ نے کہا بیٹا فکر مت کر. کہ اچھا اب اس کو ختم کرو. جناب عمار کی آنکھوں کے سامنے جناب یاسر کے دونوں پیروں میں رسی باندھی گئی, ایک اس اونٹ کو ایک اس اونٹ کو. دو اونٹ مخالف سمتوں میں دوڑائے گئے, پورا جسم دو ٹکڑے ہو گیا. عمار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جناب عمار کو لوہے کی ذرا پہنائی گئی اور اس پہ آگ رکھ دی گئی. اب کیا کہتے ہو لا الہ الا اللہ. رسول اللہ نے فوراً علی کو دوڑائے, یا علی جاؤ ہمارے چاہنے والوں کو جا کے خرید کے لے آؤ. مولانا نے کہا عمار غلام ہے بیچتے ہو؟ جو اس وقت کی قیمت جتنی تھی اس کے ڈبل یعنی 10 گنا زیادہ بتائی. مولا علی نے دے دیا اور لے دیا. لے کے رسول اللہ کے پاس آئے. رسول اللہ نے پہلا جملہ کہا عمار میں تیرے ایمان کو سلام کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں مودت. اسے کہتے ہیں مودت. محبت وہ کہ مطلب پہ دم توڑ دے, لالچ پہ دم توڑ دے, خوف میں دم توڑ دے. محبت الگ شے ہے, مودت اور شے ہے. مولا علی کا جملہ جناب عمار کے لیے. دیکھیے ہم کسی کے لیے کہیں یہ اور بات ہے, معصوم کہتے تو سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں. کہتے ہیں عمار تیرے ہڈیوں میں اسلام اتر گیا ہے. علی جس کے لیے یہ کہیں اسے عمار کہتے ہیں. تیرے ہڈیوں میں اسلام اتر گیا. ہڈی کہاں ہوتی ہے؟ آخر میں ہوتی ہے. پہلے جلد ہوتی ہے, اس کے بعد فیٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد مسلس ہوتے ہیں, آخر میں ہڈی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو گزارتے ہوئے مطلب یہ ہے اب مودت کی اس منزل پہ ہوتا ہے عمار. تو اٹھے گا تو ایمان کی راہ میں, بیٹھے گا تو ایمان کی راہ میں, بولے گا تو ایمان کے لیے, سوئے گا تو ایمان کے لیے, جاگے گا تو ایمان کے لیے. اسے کہتے ہیں مودت. ایک صلوات پڑھے گا محمد. اور مودت کا تعلق میں نے کہا آخرت سے. مودت دنیا کے لیے نہیں ہے. مودت کا کمال کیا ہے وہ آخرت میں پتہ چلے گا. مولا کائنات پہ مقداد ایک دن کہتے ہیں مولا کچھ قرضدار ہو گیا ہوں اور بھوکا بھی ہوں, کیا چاہیے مقداد جو آپ دے دیں. کیا یہ پتھر اٹھاؤ. مقداد نے پتھر اٹھایا. کیا دیکھو تو صحیح سونے کا ہو گیا. علی نے ابھی ہاتھ نہیں لگایا, نہ کچھ کہا, سونے کا ہو گیا. جاؤ لے لو, تمہاری 7 نسلوں تک کافی ہے. مقداد نے ایک اور پتھر اٹھایا, اس کو ٹھوک کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا. کہا آج کے لیے اتنا کافی ہے. پھینک دیا باقی پتھر. کہا پھینکا کیوں؟ کل کے لیے کیوں نہیں رکھا؟ کہا جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو. جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو, اسے کل کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کرو گے میری فکر. تو برزخ میں بھی کام ہے ہمارے لیے. جو یہاں نہیں پڑھے تھے نا وہاں پڑھنا پڑتا ہے. اور وہ پڑھنے تک جو نہیں پڑھے تھے نا اس کی سزا بڑی سخت ہے. پتہ نہیں کتنی گھاٹیاں پار کرنی پڑے گی, پتہ نہیں کتنے نشیب پار کرنے پڑیں گے, پتہ نہیں کتنے خطرناک موڑوں سے گزرنا پڑے گا. لہٰذا برزخ کو کبھی نہ بھولیے گا. برزخ اس کی بہترین ہوتی ہے جو روز سورہ یاسین پڑھتا ہے. برزخ اس کی بہترین ہوتی ہے جو روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہے, جو روزانہ مولا کائنات کی تسبیح پڑھتا ہے. مولا کی تسبیح مختصر سی تسبیح ہے, زیادہ لمبی تسبیح نہیں, جیسے جناب فاطمہ الزہرا کی تسبیح ہے. تسبیح ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے. اور اس کا ذکر مفاتیح میں بھی ہوا ہے, بہار الانوار میں بھی ہوا ہے. مولا کہتے ہیں کہ جو میری تسبیح پڑھے میں وعدہ کرتا ہوں کہ 1000 دنیا کی بلائیں دور ہوں گی. برزخ اس کے لیے آسان ہو جائے گی کیونکہ وہ ایمان پہ مرے گا, اور جنت میں 1000 درجات بلند ہوں گے. کہ مولا وہ تسبیح کون سی ہے؟ 10 مرتبہ ہر واجب نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر, 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ.
چھوٹی سی تسبیح بڑا سا ثواب. بتائیے کتنا مہربان ہمارا مولا ہمارے پہ, جو تعلیم دے دیے مولا. ایک سوال پڑے گا برزخ کے دو الگ الگ شاخیں ہیں. ایک وادی السلام ہے جس میں مومنین رہتے ہیں, ایک وادی برغوت ہے جہاں پہ کفار مشرکین یا خطرناک گناہ کیے ہوئے مومن جو مر جائے انہیں بھی وہاں بھیجا جاتا ہے. جب وہاں کی سزا کاٹتے ہیں تو یہاں آتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا ملتی رہتی. دو دوست تھے, زیارت امام حسین علیہ السلام. راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا, ایک دوست مر گیا, دوسرا بچ گیا کسی طریقے سے, وہ زیارت پہ چلا گیا. زیارت میں یاد کرتا رہا, بیچارہ میرے ساتھ نکلا تھا لیکن راستے میں مر گیا, موت ہو گئی, پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے. اگر زیارت کر لیتا تو کیا حال ہوتا. بہرحال جب یہ اپنے گھر واپس آ گیا کچھ عرصے کے بعد, اس نے خواب میں اپنے دوست کو دیکھا جو بہترین بغیچے میں بہترین محل میں بیٹھا ہوا. کہا کہ یہ تم نے کون سا ایسا کام کیا؟ کہ زیارت امام حسین کا ثواب. تم نے کب کی زیارت حسین؟ تو نے تو کیا نہیں, کہا نکلا تو تھا نا. کہا تمہیں نہیں پتا میرا حسین کتنا کریم ہے, جو نیت پہ اتنا دے دیا, کر لیتا تو 10 گنا زیادہ ہوتا. کہا تم مداح بھی تھا, تم نخے پڑھتا تھا, تم مرثیے پڑھتا تھا, تم پیشوانی کرتا تھا, اس کا کیا ملا؟ کہا رہے وہ تو ابھی باقی ہے. حسین نے کہا یہ سیمپل ہے. ابھی بہت خوش ہو گیا, کہا چلو تم آئے ہو, تمہارے سامنے بہترین کھانا رکھتے ہیں, کھانا کھاؤ. کہتا ہے کہ ایسا خوش ذائقہ کھانا میں نے کبھی کھایا نہیں. انسان جب اپنی نعمتوں کو دیکھتا ہے مرنے کے بعد تو کہتا ہے کاش میں پہلے مر جاتا.